السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جس کا دوسرا نام ہے، اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ فضائل قرآن میں یا مختلف صورتوں کے فضائل بیان کرنے میں حتی الامکان میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان حدیثوں کے سلسلے میں مطمئن ہو جاؤں کہ وہ حدیثیں محدثین کی نظر میں کیا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات بھی ان ویڈیوز کو سنتے وقت اور ان حدیثوں اور فضیلتوں کو سنتے وقت مطمئن رہیں کہ جو حدیثیں بھی پیش کی جائیں گی محدثین کی نظر میں وہ حدیثیں کھری ثابت ہو چکی ہیں اور وہ صحت یا حسن کے درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ حضرات گرامی، آج میرے سامنے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے، مشہور صحابی رسول خادم رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم انہن من العتاق الاول، یہ پہلی پرانی چیزوں میں سے، قدیم چیزوں میں سے ہے۔ وہن من تلادی، یہ میرے قدیم مال میں سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، ان تینوں صورتوں کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کسی چیز کی فضیلت کے سلسلے میں یوں ہی اپنی طرف سے نہیں کہہ دیتے، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ اشارہ نبویہ ملتا ہے تبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ابتدا میں آیت نازل ہونے والی اور شروع اسلام میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے میرے قدیم مال اور میرے قدیم جائیداد کے نام سے موسوم کیا ہے، صفت سے موصوف کیا ہے۔ ایک اور حدیث میرے سامنے، یہ واضح رہے کہ یہ حدیث جسے امام احمد، امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، امام نسائی نے اس کو حسن بھی کہا ہے، حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع الصغیر میں۔ یہ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ کل لیلۃ بنی اسرائیل والزمر۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل تقریباً ہمارے ہاں جو ہندوستان میں جز چلتا ہے، پارہ چلتا ہے، اس کے آدھا ہے، یعنی آدھا پارہ ہے۔ اور سورہ زمر بھی کچھ کم نہیں ہے، سورہ زمر بھی تقریباً آدھا پارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بنی اسرائیل اور زمر کی قرأت فرماتے تھے۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو آپ کے بہت زیادہ قریب رہنے والیوں میں سے تھیں۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ وغیرہ نے ابو عمرو شیبانی سے ایک روایت پیش کی ہے کہ صلی بنا عبداللہ الفجر فقرأ السورتین الآخرۃ منہما بنو اسرائیل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ابو عمرو شیبانی نے کہا کہ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی تو 2 صورتیں انہوں نے پڑھی جن میں سے آخری صورت جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی فجر کی نماز میں، یعنی پہلی رکعت میں اس سے پہلے کوئی صورت پڑھی ہوگی آپ نے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ بنی اسرائیل۔ تو یہ حدیثیں کچھ نہ کچھ اس صورت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اس صورت کو ہم اور آپ پڑھیں بھی اور اس کے معانی پر بھی غور کریں۔ قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس دور میں جو فتنوں سے بھرا دور ہے، اس میں ان کے معانی پر غور کیا جائے۔ ان صورتوں کے، ان آیتوں کے ایک ایک آیت، ایک ایک صورت کو ہم غور سے پڑھیں بھی اور اس کے معانی کو بھی، اس کی مختصر تشریح اور تفسیر کہیں مل جائے تو اسے بھی بغور پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے ہر رات، اور ہماری راتیں ٹیلی ویژن پر چلنے والی فلموں یا ٹیلی ویژن پر چلنے والے سیریلز میں گزر جاتی ہیں، وہی دیکھتے دیکھتے
ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، اور ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نیند کے بعد بھی ہمیں زندگی ملے گی یا نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ نیند جو ہمیں ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آتی ہے، اس نیند کے بعد دوبارہ آنکھ کھلنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کی تحمید و تحلیل تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کچھ ہمیں سکھلوایا ہے، سوتے وقت جو دعائیں پڑھنے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے ہمیں، یا جو صورتیں پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، ان طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہماری آنکھ بند ہو، ہمیں نیند آئے، تاکہ خدا نخواستہ اگر ہماری اس نیند ہی میں آنکھیں بند کی بند رہ گئیں تو بھی ہمیں نقصان نہ ہو، بلکہ اس کی فضیلت، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ ہمیں مل رہا ہو، ثواب مل رہا ہو۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیے، اور فیس بک پر بھی لائک کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پر ایمان رکھنے والی امت جس طرح سے اس نے بنایا ہے، قرآن پڑھنے والی امت بنا دے، قرآن سمجھنے والی امت بنا دے، قرآن سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے والی امت بنا دے، اور قرآن کی تعلیمات کو قرآن کے ماننے والوں تک بھی اور نہ ماننے والوں تک بھی پہنچانے والی امت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔